اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الذين كذبوا بآياتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ آیات اللہ کے احکامات، واستکبروا عنہا، اور ان سے سرکشی کی، تکبر کیا، یعنی ان آیات کے مقابلے میں خود کو بڑی چیز سمجھا، اس بات کی ضرورت نہ سمجھی کہ انہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے آپ نے شیطان کے تکبر کے بارے میں پڑھا، ایسے ہی دنیا میں شیطان کے کچھ بھائی بھی ہوتے ہیں یا کارندے جو اسی کی طرح اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک آرڈر کی ہے، آفیشیل آرڈر کی۔ وہ اللہ رب العزت بلند ترین ہستی کا ایک حکم ہے اپنے بندے کے لیے۔ جب بندہ اس کو اگنور کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اس کو نہیں مانتا، تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، یہ دراصل کیا ہے؟ سرکشی ہے، تکبر ہے، خود کو بڑی چیز سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکم اللہ کا ہے یا کسی اور کا، بس ہم کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں۔ وہ اپنے عمل سے ایسے ہی رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 آیات کو جھٹلانا، نمبر 2 ان سے تکبر کرنا۔ یہ دو عمل کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہے جھٹلانا اور ایک ہے ان کے بارے میں تکبر کرنا۔ یہ دو الگ الگ عمل ہیں۔ آیات کو جھٹلانا یہ ہے کہ آیات کو نہ ماننا، ان کا انکار کرنا، اور ان سے تکبر کرنا کیا ہے کہ نہ ماننے کے عذر تلاش کر کے ان کو غلط قرار دینا اور حقیر قرار دینا، اور اپنی مرضی، اپنے فلسفے، اپنی سوچ کو درست قرار دینا اور زیادہ بہتر قرار دینا۔ اب اگر ایک شخص نہیں مانتا، نہ مانے، خاموشی سے چلا جائے، اور ایک شخص نہ ماننے کے بعد اگلا کام کیا کرتا ہے؟ ان کے اندر نکتہ چینی کرتا ہے، ان کے اندر عیب چینی کرتا ہے۔ یہ اور زیادہ بری چیز ہے، یہ زیادہ سنگین برائی ہے، اور جب یہ دو مل جاتی ہیں تو پھر خیر باقی ہی نہیں رہتی کوئی۔ مثلا ایک سوالی آتا ہے کسی کے پاس، وہ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دینے والا دینے سے انکار کرتا ہے اور مزید مانگنے والے سے ذلت آمیز سلوک کرتا ہے۔ ایک شخص نے صرف دینے سے انکار کیا، ایک شخص نے مانگنے والے کی بے عزتی بھی کر دی۔ زیادہ سنگین برائی کیا ہے؟ اسلام کے ساتھ لوگوں کا کچھ رویہ ایسا ہی ہوتا ہے، نمبر 1 مانتے نہیں، نمبر 2 اس میں کیڑے نکالتے ہیں۔ یہ ہے واستکبروا عنہا، کہ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ صرف اتنا نہیں کرتے کہ ان آیات کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ آیات کے مقابلے میں اپنی بات کو بہتر ثابت کرنے پر بھی تلے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ جب فوت ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا بیتے گی؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے حق بات کے لیے اپنے دل کے دروازے نہیں کھولے تھے۔ اب وہی سوالی کو ذہن میں رکھیے کہ سوالی کے لیے دروازہ نہیں کھولا گیا، اس کو جھڑک کر ذلیل کر کے بھگا دیا گیا،
اب ایسا شخص جس نے حق کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا، جب وہ دنیا سے جائے گا تو اس کے لیے بھی آسمان کا دروازہ نہ کھولا جائے گا۔ تکبر کرنے والے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہیں گے، ہمیشہ نہیں جئیں گے، انہیں بالآخر واپس جانا ہے۔ ان کی واپسی کیسے ہوگی؟ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ اب یہ آسمان کے دروازے کیا چیز ہیں اور کس کس موقع پر وہ کھلتے ہیں، اور اس آیت کے کیا کیا معنی بنتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کی گئی کہ ان کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دو جگہیں ہیں جہاں انسان کے اعمال جمع ہوتے ہیں۔ ان کا نام قرآن پاک میں سورۃ المطففین میں آیا ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم۔ بدکار لوگوں کی کتاب سجین میں ہوگی، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی اعمال نامے رکھنے کی جگہ ہے۔ ایک علاقہ ہے جہاں برے لوگوں کے اعمال رکھے جاتے ہیں، سجین۔ اور دوسری طرف کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کی کتاب یعنی اعمال نامہ کہاں ہوگا؟ علیین میں ہوگا۔ وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا خبر کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی نیک لوگوں کے عمل رکھنے کی جگہ، ریکارڈ روم۔ علیون کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 7ویں آسمان پر ہے، بہت بلند جگہ پر، اور سجین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پستیوں میں ہے، 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ 7 زمینوں کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال پستی کا تصور دیا گیا۔ ایک انسان جب اچھے کام کرتا ہے تو اس کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ جب قبول ہو جاتے ہیں ایک طرح سے تو علیین میں رکھ دیے جاتے ہیں، اور جو قبول نہیں ہوتے وہ پٹخا پھینکے جاتے ہیں اور وہ سجین میں جاتے ہیں۔ اور اس طرح ہر شخص کا الگ الگ ایک اعمال نامہ جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ تکبر کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، ان کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی ان کے بعض نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ مثلا آپ نے پانی مانگا، آپ کا بچہ پانی لے کر آیا اور آ کے بعد تکبر سے کہتے یہ نہیں پی لے، تو آپ اس کے اس تکبر کی وجہ سے کیا کہیں گے کہ مجھے نہیں پینا، اس کو واپس لے جاؤ، تمہارے پیش کرنے کا انداز جو ہے وہ درست نہیں۔ اسی طرح ایک متکبر شخص اگر کوئی نیکی کر بھی رہا ہے اور وہ اپنی نیکی کے بڑے غرور میں ہے کہ میں بڑے درجے کی نیکی کر رہا ہوں، اللہ کو ایسی نیکی نہیں چاہیے۔ اسی طرح دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو اللہ کو نہیں چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں الٹا اس کے خلاف حجت بن جائیں گی۔ پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، ان کی دعا آسمان کی طرف نہیں اٹھتی، دعا کی قبولیت کے لیے دروازے نہیں کھلتے۔ جیسے آتا نا کہ مظلوم کی دعا 7 آسمانوں کے پار اللہ کے حضور جلد پہنچ جاتی، عرش الہی تک پہنچتی، تو وہ 7ویں تک کیسے پہنچتی ہے؟ دروازے کھلتے جاتے ہیں تو تب پہنچتی ہے نا، یعنی اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے یا وہ اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ وہ سیدھی چڑھتی چلی جاتی۔ تو اسی طرح جو لوگ متکبر ہیں اور اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جیسے آتا ہے نا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کی طرف پاکیزہ کلمات اٹھتے ہیں، اچھی دعائیں، اور نیک عمل اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اگر کسی کے اعمال ہی نیک نہیں ہے، تکبر اور سرکشی سے بھرا ہوا ہے، تو اس کی دعائیں بھی یا پاکیزہ کلمات جو ہیں وہ بھی نہیں اٹھتے۔ اور تیسرا مفہوم جو میں شروع میں ذکر کر چکی ہوں، وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے منقول ہے، اور وہ ہے ان کی روحیں، ان کی روح کے لیے
آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت برا بن عازب کی ہے۔ اسے ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ اس کا اختصار یوں ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ ابھی قبر کی تیاری میں کچھ دیر تھی تو ایک جگہ بیٹھ گئے اور صحابہ کرام آپ کے گرد خاموش بیٹھ گئے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ مومن بندے کے لیے جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چمکتے چہروں والے فرشتے آتے ہیں جن کے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، اور وہ مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ موت حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، رب کی مغفرت اور خوشنودی کے لیے نکلو۔ اس وقت اس کی روح اس طرح بدن سے آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے کسی مشکیزے کا دہانہ کھول دیا جائے، جیسے بوتل کا ڈھکن کھول دیا جائے تو اس کا پانی نکل جاتا ہے۔ اس کی روح کو فرشتہ موت اپنے ہاتھ میں لے کر ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں جہاں ان کو کوئی فرشتوں کا گروہ ملتا ہے، یعنی آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں سے کچھ اور فرشتوں کے گروہ اتر رہے ہوتے ہیں زمین کے کام پہ آنے کے لیے، جس کا ذکر قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ ملتا ہے کہ فرشتے آتے جاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے؟ یہ حضرات اس کا وہ نام لیتے ہیں جو عزت و احترام کے لیے اس کے لیے دنیا میں استعمال کیا جاتا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلان ہے، یعنی فلاں کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ یہاں تک کہ یہ فرشتے روح کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور دروازے کھلواتے ہیں۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، یہاں سے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں، یہاں تک کہ ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھو اور اس کو واپس کر دو۔ یہ روح پھر لوٹ کر قبر میں آتی ہے، اور قبر میں حساب لینے والے فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور دین اسلام ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ بزرگ جو تمہارے لیے بھیجے گئے وہ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو۔ اس دروازے سے اس کو جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آنے لگتی ہیں، اور اس کا نیک عمل ایک حسین شکل میں، ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے پاس اس کو مانوس کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن ایک خوبصورت شکل میں انسان کی اس کے پاس ہو لیتا ہے، جس سے وہ انسان پھر گھبراتا نہیں، ایک کمپنی مل جاتی اس کے بالمقابل کافر اور منکر کا جب وقت موت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ رنگ محیب صورت یعنی خوفناک شکل والے فرشتے خراب قسم کا ٹاٹ بوریا لے کر آتے ہیں اور اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ موت اس کی روح اس طرح نکالتا ہے جیسے کوئی خاردار شاخ گیلی اون میں لپٹی ہوئی ہو، اس میں سے کھینچی جائے، اس طرح یہ روح نکلتی ہے، یعنی پھٹ پھٹا کے، اور اس کی بدبو مردار جانور کی بو سے بھی تیز ہوتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں، راہ میں جو دوسرے فرشتے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کس کی خبیث روح ہے؟ یہ حضرات اس وقت اس کا وہ برے سے برا نام یاد کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا۔ مثلا کوئی چور، کوئی ڈاکو، یعنی جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی برائی معلوم ہوتی ہے، اور لوگ چاہے زبان سے دنیا میں نہ بھی بولیں لیکن دل میں جو برے شخص کی برائی ہوتی ہے وہ سب کو معلوم ہوتی۔ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ سب سے پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، بلکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا اعمال نامہ سجین میں رکھو، جہاں نافرمان بندوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، اور اس روح کو پھینک دیا جاتا ہے
یعنی آسمان سے پٹخایا جاتا ہے زمین پر، وہ بدن میں دوبارہ آتی ہے، فرشتے اس کو بٹھا کر اس سے بھی وہی سوال کرتے ہیں جو مومن بندے سے کیے تھے. یہ سب کا جواب یہ دیتا ہے ہا لا ادری، ہائے میں کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا. اور اس کے لیے جہنم کا فرش، جہنم کا لباس دے دیا جاتا ہے اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اس کو جہنم کی آنچ اور گرمی پہنچتی رہتی ہے اور اس کی قبر اس پہ تنگ کر دی جاتی ہے. تو لا تفتح لهم ابواب السماء، یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں جن کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ان کی دعاؤں کے لیے، ان کے اعمال کے لیے، ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. ولا يدخلون الجنت، یہ لوگ جنت میں بھی نہ جا سکیں گے. حتی، یہاں تک کہ یلج الجمل فی سم الخیاط، داخل ہو جائیں اونٹ سوئی کے ناکے میں. یلج کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تنگ جگہ میں گھسنا. تولج اللیل میں نے یہ لفظ آپ کو بتایا تھا. جمل اونٹ کو کہا جاتا ہے اور سم کہتے ہیں سوراخ کو. سم اصل میں ہر تنگ سوراخ کے لیے استعمال ہوتا ہے، سوئی کا، ناک کا، کان کا. مسام بھی اسی سے ہے. یہ جو جسم میں آپ اپنی اسکن کو دیکھیں آپ کو چھوٹے چھوٹے سوراخ نظر آئیں گے، ان کو مسام کہتے ہیں. تو سم الخیاط سوئی کا ناکا، یعنی یہ لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اونٹ جیسا بڑے جسم والا جانور سوئی کے سوراخ میں داخل نہ ہو جائے. یعنی جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا مشکل ہے، اسی طرح ان کا جنت میں جانا بھی بہت مشکل ہے. امر محال کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے. سوئی کا ناکا کتنا ہوتا ہے؟ بہت باریک، اس میں دھاگا وہ مشکل گزرتا ہے. تو اونٹ کہاں سے گزرے گا؟ اونٹ عام جانوروں میں سائز میں سب سے بڑا ہے نا. یعنی جس طرح اونٹ نہیں جا سکتا ایسے ہی یہ لوگ جنت میں نہیں جا سکیں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرموں کو جزا دیتے ہیں. سمجھانا یہ مقصود تھا کہ جنت میں داخلہ متکبر لوگوں کا اور اللہ کی بات جھٹلانے والوں کا بالکل محال ہے، امپاسبل ہے. اللہ کی جنت اللہ کے بندوں کے لیے ہے، وہ بندے جو بندگی کرنا جانتے ہوں، تکبر کرنا نہیں. تکبر کا لفظی معنی کیا ہے؟ بڑا بن کے دکھانا. لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم میں سے ٹھکانہ ہے. مہاد ہوتا ہے بچھونا، مہد کہتے ہیں نا پنگوڑے کو، بچے کا جھولا، پنگوڑا جس میں بچہ لیٹتا ہے. تو مہاد بچھونا، بیڈنگ. ومن فوقہم، اور ان کے اوپر سے غواش اوڑھنا ہوگا، یعنی ان کا بستر کا نیچے کا بچھونا بھی آگ ہوگی اور اوپر کا لحاف بھی آگ ہوگی. لحاف میں بھی آگ لگی ہوگی اور نیچے میٹرس میں بھی آگ لگی ہوگی. جہنم میں ان کا آرام ایسے ہوگا. آپ سوچیں کہ آج کل تھوڑی سی گرمی ہے، صرف گرمی کی وجہ سے نیند نہیں آتی. کہاں یہ کہ کسی کے میٹرس اور بلینکٹ میں آگ لگ جائے اور وہ سویا رہ جائے؟ سو سکتا ہے کوئی؟ یہ جہنم کی شدت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ لوگ ہوش میں آئیں اور اپنے غلط کام چھوڑ دیں. غواش غاشیہ کی جمع ہے، ڈھانپ لینے والی چیز. مراد یہاں آگ کے پردے ہیں جو ہر طرف سے ڈھانپ لیں گے. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. تکبر کرنے والے، خود کو بڑا سمجھنے والے اسی طرح بدلہ پائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. مراد اس سے کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ایسی چیز نہیں کہ جو انسان کے بس سے باہر ہو کہ انسان کر نہ سکتا ہو. جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ایسا کوئی کام کرنے کے لیے نہیں کہا جو اس کے بس سے باہر ہو. جو بھی فرائض اور ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے عائد کی ان کو نبھانا
انسان کے بس میں ہے، یعنی ہر شخص سے اس کی وسعت کے مطابق ہی نیک اعمال کی ڈیمانڈ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی اماؤنٹ مقرر نہیں کی ہوئی کہ اتنی اماؤنٹ لے کر آؤ گے تو جنت ملے گی. دنیا میں تو آپ کو کوئی چیز خریدنا ہو تو اس کے لیے ایک اماؤنٹ مقرر کر دی جاتی نا. مثلا اس کتاب کی قیمت یہ ہے، اس کی یہ، اس کی یہ، اس زمین کی یہ، مکان کی یہ. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی ایز سچ کوئی مقرر اماؤنٹ نہیں رکھی ہوئی. ہر شخص سے اس کی وسعت کے مطابق معاملہ کیا جائے گا. جس کی عمر کم ہوگی ظاہر اس کے پاس عمل کم ہوں گے، جس کی صحت کمزور ہوگی اس کے عمل مختلف ہوں گے، جس کے پاس مال کم ہوگا اس کا امتحان کم ہوگا. وہ امیر لوگوں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائے گا. کیوں؟ لا نکلف نفسا الا وسعها، اس کے پاس تھا ہی تھوڑا. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ایک طرف کذبوا بآیاتنا اور واستکبروا عنہا ہے، دوسری طرف والذین آمنوا وعملوا الصالحات ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جنت میں جا کے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم نکال لیں گے. نزع کا مطلب ہوتا ہے نکال لینا، کھینچ لینا. ہم نکال لیں گے کیا؟ ما فی صدورہم، جو ان کے دلوں میں ہوگا. من غل، حسد، کینہ، بغض. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یعنی جنت میں کوئی بغض رکھنے والا شخص داخل نہ ہوگا. اگر کوشش کے باوجود دلوں میں کچھ رہ گیا، دیکھیں کوشش تو انسان کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بسا اوقات کچھ چیزیں نکالنا مشکل ہو جاتی، انسان بھول جاتا ہے لیکن ایٹ ٹائمز پھر تازہ ہو جاتی. تو ایسی صورت میں دونوں لوگ بہت ہی نیک ہیں، بہت اچھے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن آپس میں ہر وقت کلیش رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کی سب سے خوبصورت چیز کیا ہے کہ وہاں سب کے دل صاف ہوں گے. دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اگر دلوں کو صاف کر لیا جائے. اور اسی طرح جنت میں جب اونچے نیچے درجے ہوں گے تو اس میں بھی ایک دوسرے کے لیے حسد نہ ہوگا. وہاں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ دلوں کو دھو ڈالیں گے، پاک کر دیں گے، جو کوشش کے باوجود اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی. حدیث میں آتا ہے کہ اہل ایمان جب غم سے نجات پا جائیں گے کہ دوزخ میں نہ بھیجے جائیں تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل کے اوپر انہیں روک لیا جائے گا، اور ان کے آپس میں اگر کسی سے کسی کو رنجش تھی یا کسی پر کسی کا حق تھا تو یہاں پہنچ کر ایک دوسرے سے انتقام لے کر معاملات صاف کر لیں گے. جب ان کے حساب ہو جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ تمہارے لیے جنت ہے تو جنت کے اندر انٹر ہونے سے پہلے باہر روکے جائیں گے. یہاں آپس میں ایک دوسرے سے جو بدلہ لینا لے لو، جو کسی نے کسی کو کہنا ہے کہہ لو، جو کرنا ہے کر لو، اندر جا کے نہیں کچھ کرنا. اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے جس نے جو انتقام لینا ہوگا، ورنہ وہاں انتقام لینے کی کس کو پڑی ہوگی، کہیں گے معاف کیا، جنت مل گئی اور کیا چاہیے. تو ہو سکتا ہے اس خوشی میں ہی ایک دوسرے کو معاف کر کے بھائی بھائی بن کے اندر داخل ہوں گے. اور یہی اس آیت کی تفسیر کی گئی ہے. تفسیر مظہری میں آتا ہے کہ یہ پل بظاہر پل صراط کا آخری حصہ ہوگا، یعنی پل صراط ہی ہوگا ایک طرح سے، جو جنت کے ساتھ لگا ہوا ہوگا. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں پر جو ادائیگی ہوگی وہ اعمال سے ہوگی، کہ جو بدلہ لینا چاہے گا وہ دوسرے کا عمل لے لے گا. وہاں مثلا ایک شخص کو اوپر والے درجے میں جانا تھا لیکن کسی کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی اور وہ شخص اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ جنت میں پہنچنے سے پہلے اسے کہے گا کہ وہ لاؤ حساب چکاؤ. اب وہ لے لے گا. اب وہ جس نے بہت اونچا جانا تھا وہ ذرا نیچے آ جائے گا، اور یہ جس کا ذرا کم تھا یہ اس کے عمل کی وجہ سے وہاں اوپر چلا جائے گا. غل کس کو کہتے ہیں؟ غل کیا ہوتا ہے؟ حسد. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بہت ساری خرابیوں کی بنیاد جو ہے وہ یہی غل اور حسد ہے، جو بسا اوقات بڑے دیندار لوگوں میں بھی سرایت کر جاتی ہیں.
نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ساتھ اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنی ساری نیکیاں برباد کروا بیٹھتے ہیں، کیونکہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جو ہی اندر داخل ہوئی اس نے نیکیوں کو آگ لگانی شروع کر دی۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ اپنے گھر میں کوئی چنگاری چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ اگر چھوٹی سی بھی چنگاری چھوڑ دی آپ نے گھر میں، نقصان کیا ہوگا؟ سارا گھر جل سکتا ہے، خدا نہ خواستہ۔ لیکن بسا اوقات ہم اپنے دلوں میں چھوٹی چھوٹی چنگاریاں چھوڑ کے سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے اور فکر ہی نہیں کرتے، اور وہ بڑھتے 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 جنگل کی آگ کی طرح سب پھیل جاتا ہے۔ تو اگر چنگاری اپنی حد کے اندر ہے، کہیں کنٹرولڈ ہے، تو اس صورت میں تو ہو سکتا ہے کہ نقصان سے بچ جائیں، لیکن اگر اس کا علاج نہ کیا، اس کو اپنی حد میں نہ رکھا، تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو اچھے بھلے جنت میں جانے والے نیک لوگوں میں بھی کہیں نہ کہیں رہ بچ جائے گی، جیسے وہ ہوتے ہیں نا کینسر کی روٹس رہ جاتی ہیں۔ اس بیماری کو آپ یوں سمجھیں کہ روحانی بیماریوں کا کینسر ہے یہ۔ جیسے جسمانی بیماریوں میں کینسر انتہائی مہلک بیماری ہے، وہ بھی ایک آگ سی ہوتی ہے نا، تو یہ حسد بھی ایک آگ سی ہوتی ہے۔ حسد کو بھی آپ کینسر سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ یا مثلا ایک شخص کے اندر ابھی یہ چیز تھی، اتنے میں شہید ہو گیا، یعنی ایک طرف اس کی بہت اچھائیاں بھی تھیں اور دوسری طرف یہ تھوڑی سی روٹس رہ گئی تھی اندر ابھی انسانی کمزوری کے سبب، تو بھی جنت میں نہیں ابھی جا سکتے جب تک اس کی صفائی نہ کرا لو۔ یہ گندگی ہے، اسے باہر چھوڑ کے آؤ۔ اور نزانا کا مطلب کیا ہے؟ کھینچ لیں گے، اس سے نکال لیں گے، پل آؤٹ۔ کھینچنے کی جب بات آتی ہے نا، کسی چیز کو کھینچنا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ہم نکال لیں گے، نکالیں نزا۔ نزا ایسا ہوتا ہے جیسے روح کھینچی جائے گی، نزا کا عالم نہیں پڑا آپ نے؟ تو غل کو بھی نزا کی طرح کھینچیں گے، کھینچ کے نکال لیں گے باہر۔ تو بالکل ایسا لگتا ہے نا جیسے کسی چیز کی روٹس ہوں اور وہ کھینچ کے باہر لائی جائیں، اور روٹس ہی رہ جاتی ہے نا۔ باقی اگر مین چیز بڑا حسد انسان نے اپنا کنٹرول کر بھی لیا، لیکن کہیں نہ کہیں روٹس رہ گئیں، تو وہ جنت میں جانے سے پہلے نکال لی جائیں گی تاکہ مکمل صفائی کے ساتھ اندر جائیں۔ اس کے لیے بہت پینیٹریٹنگ قسم کا ٹریٹمنٹ چاہیے ہوگا۔ تو اسی طرح غل کے ساتھ ایک شخص اگر فوت ہو جائے تو بھی اس روٹس کو، ان بچی ہوئی چیزوں کو جنت میں جانے سے پہلے نکال کے صاف کر کے پھر اندر جانا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ لینا تو ہماری بہت سی نفرتیں کم ہو جائیں۔ اسی آیت کو پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ امید ہے کہ اللہ میرے اور عثمان اور طلحہ اور زبیر کے درمیان بھی صفائی کرا دے گا۔ یہ بہت اچھے صحابہ تھے، لیکن چند امور پر اختلاف ہوا اور کچھ تلخیاں بھی ہوئیں، لیکن سب اپنی اپنی جگہ پر نیک ہیں۔ تو جنت میں جانے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح کر دے گا۔ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ سب کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی، جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، اس کا شکر کہ ہم اس قابل ہوئے کہ یہاں آ پہنچے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم اس لائق نہ تھے، ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم یہ راہ پا سکتے اگر اللہ ہم کو یہ راہ نہ دکھاتا۔ کہیں گے یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، ہم کچھ نہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر جس نے یہ موقع دیے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، پہلے تعریف اللہ کی اور پھر ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم خود یہ راستہ پا لیتے اگر اللہ ہم کو یہ راستہ نہ دکھاتا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کر آ پہنچے۔ ونودو، اور وہ پکارے جائیں گے، ان تلکم الجنت، کہ یہ جنت اورثتموہا، جس کے تم وارث بنائے گئے، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔
یہ تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے سب کچھ دیا گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.